دوسری ایپیسوڈ کے اندر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ پہلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے آپ کو نور محل کے اندر جتنے جو نواب تھے ان کی تصاویر کی گیلریز وغیرہ ان کے متعلق بتایا تھا۔ یہاں پہ ان کی ثقافت، بہت بڑی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں پہ گیٹس بنائے گئے ہیں۔ یہ جس طرح ہم اب احمد پوری گیٹ ہے اور اسی طرح باقی گیٹس بھی ہیں، اور ان کے اندر جو عمارات ہیں یا بہاولپور کی ثقافت ہے، یا بہاولپور کے نوابوں کا جو چونکہ ایک اسٹیٹ کے طور پہ کام کر رہی تھی جب 1947 کے اندر پاکستان وجود میں آیا۔ بعد میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ ایک اسٹیٹ تھی اور کافی امیر اسٹیٹ تھی۔ یہ بخری گیٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح مختلف گیٹس لگائے گئے ہیں۔ یہ ان کے جو اس وقت اسلحہ وغیرہ استعمال کرتے تھے، یا ان کے جو فوجی وغیرہ تھے ان کے پاس جو اس وقت تھی اوزار وغیرہ جنگ کے لیے فوج کے پاس جو تھے، ان کے متعلق یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تو پچھلی سیریز میں بھی بتایا تھا، یہ نوابوں کی گیلری ہے۔ نوابوں کے سارے جو جتنے بھی نواب تھے ان کے یہاں پہ تصاویر ہیں۔ یہ یہاں پہ جو دربار وغیرہ ہیں، کیونکہ بہاولپور کے اندر صرف ایک نور محل دربار نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی دربار ہیں جو بھی کافی اچھی حالت میں موجود ہیں۔ کچھ ایسے دربار ہیں جن کے اندر جانے کی اجازت ہے، اور کچھ ایسے دربار ہیں جن کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی فوج کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ محل بھی بیسیکلی طور پہ پاک آرمی کے آفیسرز کا میس ہے، لیکن یہاں پر سیاحوں کو آنے کی اجازت ہے۔ یہ نواب صادق صاحب کی جو ہے نا ان کا بیڈ تھا، جو ان کا فرنیچر زیادہ تر اٹلی سے منگوایا گیا تھا، اور اب بھی کافی بہترین حالت میں موجود ہے اور یہاں پہ اب رکھا گیا ہے۔ یہ ان کے استعمال میں آنے والے لباس ہیں، جو تھے یہاں کے عدالتی نظام تھا، یا جو یہاں کے سرکاری افسران ہوتے تھے ان کے استعمال کی جو چیزیں تھیں تو وہ یہاں پر گیلری کے اندر رکھی گئی ہیں، تاکہ اس دور کی اسٹیٹ کے اندر یہ جو ججز وغیرہ تھے، رائل لوگ تھے، ان کے لیے تھے۔ یہ خانہ کعبہ کا غلاف جو ان کو گفٹ میں ملا تھا، یہ ڈاک ٹکٹیں وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ساتھ میں سکے پڑے ہیں۔ یہ جو جھنڈا تھا اسٹیٹ کا وہ بھی یہاں پہ لگایا گیا، جو ان کے استعمال میں میڈلز وغیرہ دیتے تھے جو آفیسر کا۔ یہ سکے آپ کو ملیں گے بہاولپور اسٹیٹ جو استعمال کرتی تھی اوزار وغیرہ کے لیے۔ ترازو، یہ پرنٹنگ پریس ہے جس کے اندر وہ چھاپہ خانہ اپنے چیزیں ہوتی تھیں، یہ اخبارات وغیرہ اور ان کے خطوط جو انہوں نے مختلف لوگوں کو لکھے تھے، یہ یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ یہ محمد عباس عباسی صاحب کی شادی کا کارڈ ہے جو اس وقت پرنٹ ہوا تھا، یہ انہوں نے یہاں پر اس کو بھی رکھا ہے عوام کے لیے۔ یہ ان کے آفیسرز وغیرہ کی جو یونیفارم استعمال کرتے تھے ان کے استعمال کے برتن وغیرہ ہیں یہاں پر موجود جو وہ استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ تلواریں اور یہ زیورات جو اس وقت خواتین استعمال کرتی تھیں، یا نواب کی جو بیگمات تھیں، یا مقامی جو امیر عمرہ تھے وہ ان کو استعمال کرتے تھے، یہ یہاں پہ بنائی گئی ہے۔ یہ ثقافت ان کی یہاں پر بہاولپور کے لوگوں کی کس طرح کے رہتے ہیں، کس طرح ان کی رہائش تھی، اور یہ وہ پانی کے متعلق کس طرح لوگ اونٹوں پہ جایا کرتے تھے اور پانی بھر کے لے آیا کرتے تھے، کیونکہ یہاں پہ صحرا ہے، چولستان ہے، وہاں پہ کنووں وغیرہ سے پانی ہوتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ جو بارش کا پانی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لائف سٹاک یہاں پہ زیادہ تر کیونکہ چرواہے ہوتے ہیں۔ یہ مٹی کے برتن بھی یہاں پہ رکھے گئے ہیں جو یہاں پہ بنائے جاتے تھے یا استعمال کیے جاتے تھے۔ یہاں کی جو عورتیں، یہ چنری اس کو کہتے ہیں بیسیکلی طور پہ، جو عورتیں استعمال کرتی تھیں، اور یہ گھروں کے اندر عورتیں اس کو بنایا کرتی تھیں۔ صحرا کے اندر کیونکہ سانپ ہوتے ہیں، اور تو سانپ ہوں گے تو سپیرے بھی ہوں گے ان کو پکڑنے والے ہیں۔ یہ جو صحرا کے اندر جانور آپ کو ملتے ہیں ان میں سے کافی سارے تو ہیں جو اب معدوم ہو چکے ہیں۔ یہ جھومر اور سپیرے یہاں پہ جو شوق کرتب ہوتے ہیں، یعنی وہ یہاں پہ گیلری بنائی گئی ہے۔ لوکل پرندے جو یہاں پر ملتے ہیں ان کو یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ یہ بھی کپڑے ہیں، یہ دروازوں کے آگے بھی لٹکائے رکھتے ہیں، اور مہمان وغیرہ تھے ان کے لیے بھی تھے۔ یہ چرخہ ہے، پنجاب کے پرانے لوگ ہیں وہ اس چرخے کو جانتے ہیں۔ ہاں، اونٹوں کی آرائش، کیونکہ یہاں پہ ان کا جو جانور زیادہ تر استعمال ہوتے تھے وہ اونٹ ہوتے تھے، تو اونٹ کی کو بھی بڑا خوبصورتی سے ساتھ سجایا جاتا تھا۔ یہ ان کے لیے بھی
چیزیں بنائی گئی ہیں وہ یہاں پر رکھیں گے. لوکل یہ درخت ہیں جو یہاں پر زیادہ موجود ہوتے ہیں، زیادہ تر پیلو کے یا کیکر کے درخت ہوتے ہیں. کھجوریں بھی یہاں پر کافی زیادہ مل جاتی ہیں. بہاولپور کے اندر جو فصلیں ہیں زیادہ کاٹن اور گنا ہیں. یہ شادی کے موقع پر دولہے کے لباس کو یہاں پہ ظاہر کیا گیا کہ جو دولہے اس وقت لباس پہنتے تھے شادی کے موقع پر. یہاں پر زیادہ تر لوگ سر پہ، مرد جو ہے وہ سر پہ ٹوپیاں رکھتے تھے. جو عورتیں ہیں وہ چوڑیاں پہنتی ہیں پورے بازو کے اندر. یہ چکی ہے. چولستان کے لوگ آٹا پیسنے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے. یہ برائڈ کے ڈریسز اور برائڈل اور گروم کے ڈریسز اور ٹریڈیشنل ڈریسز، یہ عورتیں ہیں کا لباس ہے شادی کے موقع پر. جو یہاں کی عورتیں ہیں وہ جو لباس پہنا کرتی تھیں، لہنگا وغیرہ، یہ ان کی جوتا وغیرہ ہے. یہ دوپٹہ جو استعمال ہوا کرتا تھا. ہاں، یہاں پہ کہتے ہیں کہ تقریباً 40 کے قریب جو ہے نا وہ قلعے موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر جو تھے وہ کافی اب خراب حالت میں ہو گئے ہیں. لیکن اب جو مریم نواز پنجاب گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے کافی سارے قلعوں کی بحالی کا کام شروع کیا ہے. ان میں سے کافی سارے کو بحال بھی کر دیا گیا، اور باقی سارے جو ہیں جو باقی رہتے ہیں ان کی بھی بحالی کا کام شروع ہو چکا ہے، یہ شروع ہونے والا ہے. اب 2026 ہے، 2027 تک اکثر جو قلعے تھے ان کو انشاءاللہ یہ بحال کر دیا جائے گا. یہ بیرونی منظر ہے. رات کے وقت یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو اس کو رات کے وقت لائٹنگ بھی کی جاتی ہے، تو یہ اس کا منظر اور زیادہ خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے. یہ چھت ابھی تک لکڑیوں سے جو ہے نا تعمیر جو ہے، وہی لکڑی کی چھت کو ابھی تک ان کو برقرار رکھا گیا ہے. یہ اس کے بیرونی منظر ہے. کافی خوبصورت شاہانہ زندگی بہاولپور کے نواب. یہ گراؤنڈز آپ لوگ جب بھی بہاولپور میں آئیں تو اس نور محل کو وزٹ ضرور کریں. اور جتنے بھی سیاح آتے ہیں وہ بہاولپور کے اندر وہ اس کو ضرور وزٹ کرتے ہیں، کیونکہ نوابوں کی زندگی کس طرح کی تھی اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو یہاں ضرور آنا پڑے گا. اور ان میں سے نور محل وہ واحد جگہ ہیں جو اب بھی بڑی شان کے ساتھ موجود ہے، اور یہاں پر آ کے آپ ضرور انجوائے کریں گے. اگر اسی طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور لائک سبسکرائب کیجیے گا. اس سے آپ کو ہمارے چینل کے متعلق اور جو نئی ہم سفر کریں گے، نئی کھوج کریں گے، اس کے متعلق بھی آپ کو پتہ چلتا رہے گا. شکریہ آپ کے اس ویڈیو دیکھنے کا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.